والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 24 اکتوبر 2023 بروز منگل ہے اور میں آپ کے یہاں ضلع خوشاب میں نشانی اسلاف، نشانی اکابر حضرت مولانا قاری سعید احمد اسد دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام ضلع خوشاب کے امیر مولانا عبداللہ احمد صاحب، جمعیت علماء اسلام جوہر آباد کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد فیصل صاحب، اسی طرح گروڈ سے حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب، شاہپور سے قاری عبدالسمی صاحب، ان سمیت جملہ علماء کرام قراء حضرات موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں عقیدہ ختم نبوت اور حیات طیبہ کانفرنس کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ السلام کو صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ رسول اللہ کو نبوت کے ساتھ ختم نبوت کے تاج سے تاجور فرمایا۔ نبوت کے سر مبارک کو ختم نبوت کا تاج، نبوت کے کندھوں کو ختم نبوت کے تمغے عطا فرمائے، اور رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے یہ مقام اور مرتبہ دے کے آپ کے اور میرے نبی بنا کر بھیجا۔ آج ختم نبوت کی بات ہم جب کرتے ہیں، ختم نبوت کے پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے اوپر ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی ختم نبوت کے لیے آپ جلسہ کیوں کرتے ہو؟ ختم نبوت پر محنتیں کیوں کرتے ہو؟ عقیدہ ختم نبوت کا قانون بن چکا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات مکمل ہو چکی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات پر آئین معرض وجود میں آ چکا ہے، تو اب ختم نبوت کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں جواب دیتے ہوئے ایک جملہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب گھر بن جائے، جب گھر خوبصورت ہو جائے، اور جس وقت گھر کو آپ وہاں پر چراغاں بھی کر لیں، اس کو پینٹ اور چونا بھی کر لیں، اس کو ہر قسم کی فیسلٹی سے فیسلیٹیٹ کر لیں، کیا آپ اپنے گھر کی حفاظت چھوڑ دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ جب گھر بن جائے گا، خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین ہوگا، تو اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس پہ رہائش بھی رکھیں گے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی تحریک سال ہا سال سے چلی ہے، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کی محنت پر تمام مسالک کے اجتماع کے ساتھ، تمام سیاسی اور مذہبی قوتوں کے اتفاق کے ساتھ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، پھر اس کے بعد قانون بنا ہے، آئین کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، محنت کوئی اور کرے، بس ٹھیک ہو گیا،
تو ہماری مثال تو اس بے وقوف انسان کی ہوگی کہ جو محنت کر کے گھر بنائے، جب گھر بن جائے پھر اس کی حفاظت سے تہی دامن ہو جائے، پھر اس کی حفاظت سے پیچھے ہو جائے۔ نہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنے کے لیے جذباتی ہونا بعد میں، نظریاتی ہونا پہلے ضرورت ہے۔ آج ہم جب ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے، ان دلائل کے بل بوتے پر ہم اہل کفر کو جواب دے سکیں، اہل باطل کو جواب دے سکیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند آسان دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ میری نیو جنریشن، میرے نوجوان بھائی، ہمارا نوجوان طبقہ اس ختم نبوت کے دلائل کو سمجھے اور آگے سمجھا پائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے، 22ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے، سورت کی آیت نمبر 40 ہے۔ رب کریم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس آیت کو بھی سمجھو، اس کے ترجمے کو بھی سمجھو، اس کی تفسیر کو بھی سمجھو۔ میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک میرے جملوں کو راستہ دینا۔ رب کریم نے آیت اتاری فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، ہم سے قادیانی شاید پوچھ لے کہ اس ایک آیت کے 3 جملوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلی آیت میں ہے مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، تو اگلا لفظ تو ہونا چاہیے عورتوں میں تو ابا ہیں، کیونکہ حضور پاک کے بچے مرد کے عمر کو نہیں پہنچے تھے، پہلے انتقال ہو گیا، تو نبی علیہ السلام مردوں میں والد تو نہیں ہے کیونکہ وہ مرد نہیں تھے، بچے تھے۔ پھر اگلا لفظ ہے ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی ابوت کی نفی کر کے نبوت کا اس بات کیوں کیا ہے؟ ابا کی نہ کر کے نبی ہونے کا تعلق کیوں بتایا ہے؟ کوئی ابوت اور نبوت کا بھی تعلق ہے، لفظ تو یوں ہونا چاہیے، حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں لیکن عورتوں کے ابا ہیں، پھر آخری رسول ہیں۔ چلو بات بنتی، یوں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یاد رکھیں، آیت قرآن کی ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھو گے، دلیل کو سمجھو گے، تفسیر کو سمجھو گے، وضاحت کو سمجھو گے، ایکسپلینیشن کو سمجھو گے، تشریح کو سمجھو گے، تب جا کر بات سمجھ آئے گی۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ یہ مکہ میں اتری ہے۔ یہ کس وقت اتری ہے؟ رسول اللہ کے بیٹے کے انتقال میں اتری ہے۔ اس پہ واقعہ کیا ہوا تھا، اس واقعے کو سمجھو گے، مطلب سمجھ آ جائے گا۔ خوشاب کے غیوروں، نبوت کے بیٹے حضرت قاسم، حضور پاک کے صاحبزادے، حضور پاک کے نور نظر لخت جگر، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے، حضور پاک کے بیٹے، حضور پاک کی بیٹیوں کے بڑے بھائی حضرت قاسم، 18-17 ماہ کی عمر، حتی رکبت دابہ، وہ چھلانگ مار کے اس پہ بیٹھ جاتے، سواری پہ اس عمر کے بچے، پیغمبر کا ان سے بڑا انس، بڑا پیار، بڑا تعلق، بڑا یگانگت کا معاملہ، بڑی محبت و شفقت کی ریلیشن شپ قائم تھی۔ حضور پاک کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے کو بلایا، صحابہ تو غم میں تھے، اہل بیت تو غم میں تھے، پیغمبر کی جماعت پہ غم طاری تھا، لیکن پیغمبر کے دشمن سرداران مکہ، نبوت کے مخالف قریش مکہ، نبوت کے مخالف مکہ کے مشرکین نے خوشیوں کے شادمانے بجانے شروع کر دیے۔ مکہ کا مشرک خوش ہونے لگا، بھئی تم پیغمبر کے بیٹے کی موت پہ خوش کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے، اس نبی نے آ کر اعلان کیا تھا اللہ سچا ہے، بت جھوٹے ہیں، اللہ کی توحید مانو، بتوں کی تشریک کی نفی کر دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ ہم نے اسے لڑکی کی آفر کی، ہم نے دولت کی آفر کی، بادشاہت کی آفر کی، ان کا چچا ان کے پاس یہ آفر لے کے گیا،
اس نے جواب میں کہہ دیا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته. کوئی لڑکیوں کی لالچ دینے والے، کوئی پیسوں کی لالچ دینے والے، کوئی بادشاہوں کی لالچ دینے والے، توحید چھڑوانے آئے ہو، آسمان کا سورج دائیں ہاتھ پہ رکھو، آسمان کا چاند بائیں ہاتھ پہ رکھو اور کہو عقیدے کی محنت چھوڑ دے، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ہم تو اس کی دعوت سے تنگ تھے. پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، مکہ کا کافر کہنے لگا، پھر ہمارے اوپر اور غم کے سائے آ گئے. ہم نے کہا آج باپ ہے کل بیٹا ہوگا، آج یہ دعوت دیتا ہے کل بیٹا دعوت دے گا، آج یہ مشن پھیلا رہا کل اس کا بیٹا، اس کی اولاد در اولاد نسل در نسل اور اس کی بندیت کے معاملات آگے جا کر یہ تو ہمارے لیے درد سر کا معاملہ بنیں گے. وہ تو بیٹا فوت ہوا، مخالف کہنے لگے اب خوش ہو گئے کیونکہ آگے اس کی نسل بھی نہیں چلی ہے تو آگے اس کا مشن بھی نہیں جائے گا، آگے اس کی نسل بھی بند ہے تو اس کا کاز بھی نہیں جائے گا، آگے اولاد بھی فوت ہو گئی پھر بچہ بھی فوت ہو گیا تو اس کے پیغام کو لے کر آگے کون جائے گا. بس کچھ عمر یہ گزار کے اس کے بعد نبوت کی دعوت ختم، توحید کی دعوت ختم، شریعت کی دعوت ختم، مذہب کی دعوت ختم، اسلام کی دعوت ختم، ایمان و ایقان و احسان کی دعوت ختم. پھر ہم بتوں کی بات کریں گے، ہم توحید کے خلاف چلیں گے. مکہ کا مشرک خوش ہو رہا. میں نے کہا اب تو نے بیک گراؤنڈ سمجھا، اب آپ اس آیت پہ رب کریم نے ان حالات میں یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور مکہ کا کافر تو بات آدھی کر رہا اور پیغمبر کا مخالف تو تصویر کا ایک رخ دکھا رہا. اتنی بات تو کلیئر ہے کہ حضور پاک کے بیٹے کو رب نے زندہ نہیں رکھا، ختم نبوت کی وجہ سے اس کو اٹھا لیا ہے. لیکن یہ تو تیری خام خیالی ہے کہ پیغمبر کی دعوت آگے نہیں چلے گی، بیٹا فوت ہو گیا پیغمبر کا مشن آگے نہیں چلے گا، اولاد فوت ہو گئی پیغمبر کی ایمانی بات کی تحریک و تنظیم آگے نہیں پہنچے گی، بیٹا فوت ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پہچان نہیں ہے، شناسائی نہیں ہے، انٹروڈکشن نہیں ہے. یہ تو وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے. اور ایک ابا ہوتا ہے اس کی بات اس کے بیٹے مانتے ہیں، ایک نبی ہوتا ہے اس کی بات اس کی امت مانتی ہے، ایک والد ہوتا ہے اس کے مشن کو اولاد لے کر چلتی ہے، ایک نبی ہوتا ہے اس کے مشن کو امتی لے کر چلتے ہیں. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ. مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، اگر نر اولاد نہیں ہے، اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر حیرانگی کی بات نہیں ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ، ہم نے اسے رسول بنایا ہے، ہم نے اسے نبوت کے تاج سے تاج بھر کیا ہے، ہم نے اسے رسالت کے تاج سے تاج دار کیا ہے، ہم نے اسے پیغمبری کے دمغے دیے ہیں، ہم نے اسے رسالت کے عہدے دیے ہیں، ہم نے اسے نبوت کے مناصب دیے ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، اس کی امت اس کا کلمہ پڑھے گی، اس کی امت اس کا کہنا مانے گی، اس کی امت اس کی فالوئنگ، اور یہ آگے چل کے آگے لوگوں تک اس کے کلمے کو، اس کے مشن کو، اس کے کاز کو، اس کے موقف کو، اس کے بیانیوں کو، اس میں اترنے والے قرآن کو، اس کی شریعت کو، اس کے دین کو، اس کے مذہب کو، اس کی دعوت و تحریک و تنظیم کو لے کر امت چلے گی. اور بیٹے ہوتے تو 2 4 ہوتے، 5 10 ہوتے، 15 20 ہوتے، وہ کتنے بیٹے ہوتے. ایک وقت آتا بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس کی جو امت ہے وہ تو 4 کی بات نہیں ہے، 5 10 کی بات نہیں ہے، 1000 کی بات نہیں ہے، لاکھ کی بات نہیں ہے، لاکھوں کی بات ہے، کروڑوں کی بات ہے، اربوں کی بات ہے. یہ تو ٹریلین لوگ ہوں گے. اس کی امت اس کے مشن کو لے کر چلے گی. تمہاری خام خیالی، تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، ابوت کی نفی ہے. ولیکن رسول اللہ، نبوت کا اس بات ہے، اس کے مشن کو لے کے اس کی امت دنیا میں پھیلے. ولیکن رسول اللہ، یہ تو میرے رسول ہے. تکبیر، ختم نبوت، جمال محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب. نعرہ تکبیر.
کہ رسول اللہ یہ میرا رسول ہے، اس کی دعوت کو لے کر امت آگے جائے گی۔ آپ کے دماغ میں خیال آئے گا مولانا پھر تیسرا جملہ کیوں ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی آخری، ان کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا؟ تو پھر یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا کافر کے درد میں اضافے کے لیے، کافر کی تکلیف میں بڑھوتری کے لیے، کافر کے حسد میں بڑھاوے کے لیے رب نے اگلی آیت اتاری اور مکہ کے کافر کو کہا، اور مکہ کا کافر تو کہہ رہا ہے یہ مردوں میں کسی کے ابا نہیں تو مشن نہیں آئے گا، اور یہ تو میرا رسول ہے۔ رسول جو ہے وہ امت میں اصل ہے، اور امت جو ہے وہ شریعت میں نسل ہے، اور اس کی نسل صرف اولاد نہیں ہے، اس کی نسل ہر کلمہ گو ہے، اس کی نسل ہر امتی ہے، اس کی نسل ہر مومن ہے، اس کی نسل ہر مسلم ہے، اس کی نسل ہر تابعدار، وفادار، دلدار، حبدار، یہ اس کی نسل ہے۔ اس کے مشن کو لے کر آگے جائیں گے۔ خوشاب کے غیوروں، مکہ کا کافر یہودی کے دروازے پہ گیا اور پوچھا نبی آئے اس کی شریعت کب تک رہتی ہے؟ یہودی نے تورات کھولی، کہا نبوت ایک وقت تک رہتی ہے، پھر نیا نبی آتا ہے۔ مکہ کا کافر عیسائی کے دروازے پہ گیا، پوچھا بتا نبوت آسمانی کب تک رہتی ہے؟ اس نے کہا ایک وقت تک رہتی ہے، پھر وہ وقت گزرتا ہے، پھر نیا نبی آتا ہے۔ مکہ کا کافر صابی کے دروازے پہ گیا، اس نے زبور کھولی، پوچھا بتا یہ نبوت ہے، یہ نبی ہے، یہ تو ہمارے اوپر رہے گا، اور کب تک رہے گا؟ انہوں نے کہا نبی آتا ہے، پھر نیا نبی آتا ہے، پھر نیا نبی آتا ہے، نئی شریعت، نیا ایمان، نئی وحی، نئی بات، نئی دعوت، نئی کتاب، یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو مکہ کا کافر خوش ہو کے یہ سمجھنے لگا اچھا ٹھیک ہے ان کے اپنے بچے تو نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی امت اس کے مشن کو لے کر، اس کے کاز کو لے کر، اس کے موقف کو لے کر، اس کے بیانیے کو لے کر آگے جائے گی، لیکن کب تک اور کتنے ٹائم تک جائے گی؟ پچھلی کتابوں والے تمام امتی بتا رہے ایک نبی آتا ہے، ایک وقت کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا، ہر قریہ کا، ہر گاؤں کا نبی الگ ہے۔ تو پھر ایک وقت آئے گا محمدی نبوت بھی ختم ہوگی، کوئی نیا نبی آئے گا، پھر بھی ہم خوش ہوں گے، ہمارے مخالف کی بات ختم ہو گئی۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور دشمن مصطفیٰ تیری سوچ خواب و خاطر رہے گی، اور مخالف مصطفیٰ تو ذلیل و خرفان رہے گا۔ تو یہ نہ سمجھ کہ یہ وہ نبی ہے کہ اس کے بعد نیا آئے گا، یہ وہ رسول ہے اس کے بعد نیا آئے گا، یہ وہ پیغمبر ہے اس کے بعد نیا آئے گا۔ جی نہیں، فخاتم النبیین، قیامت تک نبوت محمدیہ، قیامت تک رسالت محمدیہ، قیامت تک پیغمبری محمدیہ یہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، حتیٰ کہ اس کائنات کے ختم کرنے کا اعلان ہوگا۔ اس شمس کفر، سورج لپیٹا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل کے باہر آ جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اپنے من بال کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ یہ وقت آئے گا، یہ وقت میں کائنات تو ختم ہوگی، دنیا ختم ہوگی، زمین و آسمان ختم ہوں گے، سورج چاند ستارے سیارے یہ تو ختم ہوں گے، نبوت محمدیہ کا ڈنکا بجتا رہے گا، آقا کا پرندہ لہراتا رہے گا، حضور کا علم قائم و دائم رہے گا، پیغمبر کا علم یہ تمہارے سر پر، تمہارے دل پہ منگ دکھتا رہے گا۔ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، قیامت تک نیا نبی نہیں ہے۔ تمہاری سوچ یہ ہو، تمہاری فہم یہ ہو، تمہاری فراست یہ ہو، تمہاری ذہنیت یہ ہو، تمہارا گھمنڈ یہ ہو کہ ایک نبی کے بعد دوسرا آئے گا۔ جی نہیں، یہ حمزہ کا در یتیم ہے، یہ حضرت عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ عباس و حمزہ کے بھتیجے ہیں، یہ حضرت زینب، حضرت رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ کے ابا ہے، یہ حضرت قاسم طیب و طاہر و مطیب و مطہر اور حضرت ابراہیم کے والد ہیں، یہ خدیجہ الکبریٰ سے لے کر عائشہ صدیقہ تک کے شوہر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا بھی کوئی لمیٹڈ ٹائم ہو، ایسا نہیں
نہیں ہو سکتا کہ ان کا محدود وقت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت تک یہ رہے پھر نئی شریعت آئے. جی نہیں، چیف گیسٹ آف دا یونیورسل، پوری کائنات کے مہمان خصوصی، وجہ مقصود تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ ہے. سید الانس والجان ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. ہمیشہ یہی رہیں گے، ہمیشہ ان کی نبوت یہ ہے خاتم النبیین. اور پھر رب نے ان کی عقل پہ گویا فاتحہ پڑھتے ہوئے چھرا چلایا. فرمایا تمہاری کوئی سوچ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، علم بھی اللہ کا کامل، قدرت بھی اللہ کی. اس پر کوئی objection نہیں ہو سکتا. یہ ہے آیت ختم نبوت. نوجوانوں، آج حضرت نے آپ کو ختم نبوت کے جلسے پہ بلایا اس لیے نہیں کہ ہم واہ واہ کر دیں. اجی بڑا زبردست جلسہ تھا، وہ باہر تک لوگ ٹھہرے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، برآمدہ بھرا ہوا تھا، ذہن میں عوام تھی، اسٹیج پہ علماء تھے. اجی بلے بلے ہو گئی. جی نہیں، ہمارے جلسے کا مقصد ہے یہاں سے اٹھنے والا ہر شخص ختم نبوت کا داعی بن کے ختم نبوت کا پیغام پھیلائے، ختم نبوت کا مشن بتائے، ختم نبوت کا نعرہ لگائے، ختم نبوت کا موقف بتائے، ختم نبوت کی دلیل بتائے، ختم نبوت کا مسئلہ بتائے، ختم نبوت کا عقیدہ. نعرہ تکبیر، تاجت ختم نبوت، فرما گئے جہادی، لا نبی آبادی، فرما گئے جہادی، لا نبی آبادی، فرما گئے جہادی، لا نبی آبادی. نعرہ تکبیر. میرے ساتھیوں، میری بات کا مطلب آیت کا مکمل بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا تھا کہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کس لیے اتری، کس طرح اتری. جب آیت کی تفسیر، آیت کی تشریح، آیت کا معاملہ، آیت کا پس منظر، پیش منظر، تہ منظر آپ کے سامنے ہوگا تو سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان. اب توجہ رکھیں. اسی طرح احادیث پاک میں ہے، آپ حدیث پاک اٹھائیں، ختم نبوت کے دلائل آپ کو نظر آئیں گے. آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، ذہن کو حاضر رکھنا. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی راوی ہیں. جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لوگو انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی دینتہ. توجہ رکھنا. فرمایا لوگو تم کیا سمجھتے ہو رب نے مجھے ختم نبوت کا تاج اب دیا؟ جی نہیں، مجھے ختم نبوت کا تاج جب دیا جب آدم علیہ السلام بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے. میرے لیے ختم نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی رسول اللہ کے لیے ختم نبوت کا ڈیسیژن، ختم نبوت کا فیصلہ، ختم نبوت کا منصب دینے کا معاملہ طے ہو گیا تھا کہ اس یونیورسل میں انڈرسٹوڈ ہے اگر کوئی آخری پیغمبر ہوں گے تو وہ رسول اللہ. تو اس وقت سے معاملہ طے ہے. یہ حدیث پاک ہے. آؤ میں اس پر کوئی اعتراض اور جواب آپ کی خدمت میں نقل کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیں. اس پر کچھ اعتراض کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا نبی علیہ السلام شروع سے خاتم النبیین، توجہ رکھنا، توجہ، علمی بات کو عوامی لہجے میں عرض کروں گا. وہ کہتے ہیں حضور پاک روز اول سے خاتم النبیین. ہم نے کہا جی ہاں روز اول سے خاتم النبیین ہیں. قادیانی کہتے ہیں ہمارا سوال ہے جب آدم علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے حضور خاتم النبیین کے صفت سے متصف تھے. ہم نے کہا جی ہاں. کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پے در پے آتے رہے، حضور خاتم النبیین تھے. میں نے کہا جی تھے. قادیانی کہتے ہیں میرا سوال ہے حضور کو ختم نبوت کا تاج ملا، اس کے بعد باقی انبیاء آئے، ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا. تو میرا سوال ہے حضور کے بعد ایک مرزا آئے تو ختم نبوت پہ فرق کیوں آئے؟ ارے سوال ذہن میں رکھیں اور پھر میں اس کے بعد جواب عرض کروں. وہ کہتے ہیں جب حضور خاتم النبیین عالم ارواح سے تو انبیاء کرام آتے رہے، اتنے انبیاء آئے،
ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا، اگر مرزا آئے تو ختم نبوت پہ فرق کیوں ہے؟ ختم نبوت پہ کام کرنے والے سرفروشوں علماء موجود ہیں، میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہیں، جبل احد کی طرح وزنی چٹان پر ہیں۔ میں علماء احناف علماء دیوبند کا خوشہ چیر ہوں، اور اس مسئلے پر قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت نانوتوی کو نہیں پڑھو گے خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے کہ کوئی جواب دے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات پہ بات کی اور کئی مرتبہ چناب نگر میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس بات پہ کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علاوہ اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ آج بھی ماشاءاللہ ابھی پرسوں ترسوں یہ 26 اور 27 کو چناب نگر میں ختم نبوت کی ہماری عالمی مجلس کی کانفرنس ہو رہی ہے آل پاکستان، اس میں آپ حضرات جائیں گے نا انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کرتے ہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ جزاک اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قادیانیوں نے یہ طے کروایا تھا کہ ادھر کوئی غیر احمدی یعنی کوئی مسلمان نہیں آ سکتا، یہ اوپن سٹی قرار ملا ہے، کلوز سٹی سے، ایسے اس پر محنت نہیں ہے۔ آپ وہاں جائیے اور وہاں پہ جا کر حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے ایک دفعہ کانفرنس آپ دیکھ کے آئیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دفعہ آپ خود جائیں گے نا انشاءاللہ؟ حضرت یہاں سے گاڑیوں کی ترتیب ہے نا جی؟ ماشاءاللہ آپ حضرات سے رابطے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اس کی ترتیب رکھیں، جزاک اللہ۔ دکھاؤ نا، دیکھو بڑا باروب ڈنڈا ہے ماشاءاللہ، جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے ساتھ۔ ہاں اس پرچم کو کل بھی سلام تھا، آج بھی سلام۔ حضرت اما عائشہ کے دوپٹے گھر میں ہیں، حضرت تو سب باقی ڈنڈے پہنتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ توجہ، ان کا اعتراض تھا کہ ختم نبوت کا تاج مل گیا، باقی انبیاء آئے، ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا، اب مرزا آیا تو ختم نبوت پہ فرق کیوں ہے؟ میں نے کہا ہر لفظ کا مطلب سمجھنے کے لیے پوری ترتیب سمجھنی چاہیے، اگر آدھی ترتیب سمجھو گے تو بات نہیں بنے گی۔ توجہ توجہ خوشاب کے غیوروں، میں عقیدہ ختم نبوت پہ دلیل دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہاں پہ ایک لفظ ہے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اس وقت خاتم النبیین کی صفت سے متصف تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ اس سے پتہ چلا ختم نبوت کا ایک مطلب حضور پاک کی اپنی آمد سے پہلے ہے، ایک مطلب حضور پاک کی آمد کے بعد ہے۔ جب ایک لفظ مطلب دو ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا یہ لفظ کیوں بولا گیا، وہ جہاں بولا جائے گا وہی مطلب لیا جائے گا۔ کیسے؟ سنے میں سمجھانے لگا ہوں۔ توجہ، یہ ہے اسپیکر، توجہ، یہ اسپیکر، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مولانا عبداللہ صاحب آپ کا اسپیکر سمجھا رہا ہوں، آپ کا اسپیکر تو 2 نمبر ہے، ادھر جب میں یہ لفظ بولوں تو اسپیکر سے مراد کیا ہوگا؟ یہ مائک اور یہ ساؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اسپیکر 2 نمبر۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم پارلیمنٹ میں ٹھہر کے کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے، پھر مطلب کیا ہوگا؟ بولیے، پھر یہی ہوگا، وہ ایم این اے ہوگا جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس وہ ہوگا۔ تو پھر آپ کہیں گے ادھر اسپیکر یہ مطلب ہے، ادھر اسپیکر وہ مطلب ہے، کیوں؟ آپ پوچھیں گے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ لفظ کہاں بولا گیا ہے، تو جہاں بولا گیا وہاں کا مطلب ہوگا۔ میں آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں، توجہ توجہ، یہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ بولیے بولیے، یہ کیا ہے؟ گھڑی کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم پیس، گھڑی۔ اب ایک گھڑی کا مطلب اور ہے، وہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سناؤ، جب آپ روضہ رسول پر گئے، اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب آپ روضہ رسول پہ گئے، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں سلام پڑھا، تو آپ رسول اللہ کے روضے پر خوش نصیب بن کے ٹھہرے۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے نا
کہ ہم ادھر سے سلام پڑھے کون لے جاتے ہیں؟ بولیے بولیے کون لے جاتے ہیں؟ حضور پاک کی قبر مبارک پہ کھڑے کون سنتے ہیں؟ حضور۔ ہمارا نظریہ اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ تو میں پوچھوں بتاؤ جب آپ وہاں گئے تھے حضور کے روضے پہ تو وہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب بڑی عظیم گھڑی تھی۔ کیا تھی؟ اب گھڑی کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ زمانہ، وقت۔ اچھا ایک گھڑی کا معنی اور کر دیں۔ کوئی حضرت قاری سعید صاحب کے پاس آئے اور آ کر ایک جھوٹی حدیث دکھائے، حضرت یہ چیک کرے، حضرت پڑھے نا کہ یار یہ تو جھوٹ ہے، تو حضرت کہیں گے یہ تو گھڑی ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ بات گھڑی ہوئی ہے۔ اب کیا معنی ہے؟ یہ گھڑی، اس کا معنی ہوگا جھوٹ ہے۔ گھڑی ہے نہیں، ایک اور گھڑی بھی ہے جس کو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں عجیب مہنگائی تو بڑی ہو گئی ہے، میں گھڑا تو نہیں لے سکتا لیکن گھڑی لے لیتا ہوں۔ ہاں چھوٹا مٹکا موٹیکا وہ لے لیتا ہوں، موٹیکا ہی بنے گا نا اس میں تبدیل اور اس میں تصویر۔ تو میرے دوستو اب ایک گھڑی ہے، معنی چار ہے۔ ادھر بولے تو ٹائم پیس ہے، روزے رسول پہ بولے تو عظیم گھڑی ہے، حدیث پاک پہ بولے تو جھوٹی بات ہے، چھوٹے گھڑے پہ بولے تو چھوٹا پانی کا آلہ ہے۔ لفظ ایک ہے، مطلب چار ہے۔ دیکھا جائے گا یہ لفظ کہاں بولا گیا، پھر مطلب سمجھ آئے گا۔ ادھر اسپیکر کا مطلب یہ ڈنڈے والا مائک اور یہ ساؤنڈ ہے، قومی اسمبلی میں اسپیکر کا معنی کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے۔ دیکھیں گے لفظ کہاں بولا گیا، کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم علیہ السلام لمنجدل فی دینتہ، مجھے ختم نبوت کا تاج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ملا ہے۔ میں نے کہا ختم نبوت کا ایک معنی حضور پاک کی آمد سے پہلے ہے، وہ معنی اور ہے، حضور کی آمد کے بعد ہے، وہ معنی اور۔ اچھا آپ کہیں گے کیا معنی ہے؟ حضور پاک کی آمد سے پہلے ختم کا معنی ہے کہ جتنے رتبے مرتبے درجے حیثیت ویلیو منصب انبیاء کو ملنے ہیں وہ سب کو الگ الگ ملے، لیکن حضور کی ذات پہ آ کے مرتبے ختم۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمال محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ جیسے آپ حضرات یہاں موجود ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، قاری صاحب نے بھی اپنے قراء کا تعارف کرایا، فلاں قاری اتنے سال سے پڑھا رہے ہیں، میں پوچھوں سناؤ ان کی قراءت کیسے ہے؟ حضرت مولانا فرمائے مفتی صاحب یہ تو اتنے بڑے قاری ہیں، ان پہ قراءت ختم ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے بعد کوئی قاری پیدا نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ مراد ہے جتنی قراءت کی باتیں مطلوب ہیں وہ ان پہ پوری ہیں۔ اس کا معنی ان پہ قراءت ختم ہے۔ تو اس کا مطلب جب حضور ابھی آئے نہیں تھے تو ختم نبوت کا مطلب تھا انبیاء کو جتنے رتبے ملے، درجے ملے، مرتبے ملے، حیثیتیں ملی، ویلیوز ملی، وہ حضور کی ذات پہ ختم ہے۔ کیا معنی؟ وہاں نبی وہ ہوگا جس کا تخت شاہی اڑے گا، ایک مہینے کا سفر ایک دن رات میں کر جائے گا۔ وہ سلیمان الریحہ غدوہا شہرا فرواہا شہر، وہ بھی نبی ہے لیکن وہ مرتبہ حضور پہ ختم ہے۔ اور رات کا ایک آدھا حصہ قرآن کہتے ہیں لیلن من المسجد الحرام، لیلن رات کے ٹکڑے میں رب نے بڑے کا بڑا سفر کرا کے معراج سے حضور کو واپس بلا لیا۔ رتبہ حضرت سلیمان کا تھا، ختم حضور پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ موجود ہے، ڈنڈا ماریں گے دریا تو ٹکڑے ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ بھی زمین پہ اور جو ہے نا دریا بھی زمین پہ، ڈنڈا بھی زمین کو لگے گا، دریا تو ٹکڑے ہوگا۔ پر حضور پاک کا معاملہ اس سے بڑھ کے ہے، حضور زمین پہ چاند آسمان پہ پیغمبر انگلی اٹھائیں گے، ایک طرف الساعۃ وانشق القمر، حضور زمین پہ ہوتے ہوئے اللہ کی قدرت سے چاند کو آسمان پہ دو ٹکڑے کر دیں گے۔ اور رتبہ حضرت موسیٰ کا تھا، دریا دو ٹکڑے ہوا لیکن اس کی تکمیل حضور پہ ختم ہے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احیی الموت
رتبہ بإذن اللہ قبر پہ کھڑے ہوتے فرماتے اے بندے اٹھ جا، اللہ کا حکم ہے، وہ بندہ اٹھ جاتا، لیکن اس مردے میں پہلے روح تھی اس لیے بعد میں نکالی تو قبر میں رکھ دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ اس سے بڑھ کے ملا۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکر چھپا کے لایا، پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور پاک نے گویا یوں فرمایا ہوگا اور ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ اور تیرے ہاتھ کے کنکر بولے گا میں کون ہوں؟ تو ہاتھ کے کنکر کلمہ پڑھ پڑے۔ میں نے کہا اس پتھر میں روح آئی حضور کی وجہ سے جس میں پہلے کبھی آئی بھی نہیں تھی، اور یہ رتبہ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کا تھا کہ بندے میں روح ڈالوائی جس میں کبھی پہلے روح تھی، اب صرف تعلق تھا، پھر روح آئی وہ اٹھا، اور حضور پہ اس معجزے کی تکمیل ہے ان پتھروں میں روح آئی جس میں پہلے کبھی آئی بھی نہیں تھی۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہیں دیکھنے والیوں نے کہا انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، حسن کے دیدار میں اتنی محو ہوئی انگلیاں کاٹ دی۔ ہاں میرے پاک پیغمبر پر اس رتبے کی تکمیل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، فرمایا لفامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی اليد۔ اے مصر کی لڑکیوں تم نے یوسف کو دیکھا تھا، وہ شاخ حسن ہے، تم نے شاخ بدن اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور میرے محمد کو دیکھتی یہ مرکز حسن ہے تو مرکز بدن اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ یہ معجزہ حضرت یوسف کا تھا، تکمیل حضور پاک کی ذات پہ ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کمانا حضور کی آمد سے پہلے یہ رکھا، جتنے انبیاء کو رتبات و مقامات ملنے تھے وہ سب کو الگ الگ ملے، حضور کو اکٹھے ملے، حضور پہ رتبے ختم ہو گئے، یعنی جو درجے باقیوں کے الگ الگ تھے حضور کے اکٹھے تھے۔ وہاں پھول تھے، یہاں گل دستہ تھا، پھولوں میں ایک ایک پھول ہوتا ہے، گل دستے میں سب جمع ہوتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صفات میں، میرے پاک پیغمبر شخصیت میں، میرے پاک پیغمبر نبوت و رسالت و پیغمبری میں، میرے پاک پیغمبر امامت و رتبے میں، سارے صفات کے جامع انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین کا معنی تمام رتبے حضور پہ ختم، درجے حضور پہ ختم، مرتبے حضور پہ ختم، منصب حضور پہ ختم، یہ پہلے معنی ہے۔ لیکن جب آقا آ گئے اب معنی دیکھا جائے گا، اب ختم کا معنی کیا؟ پہلے رتبے حضور پہ ختم، اب زمانہ حضور پہ ختم، اب وقت نبوت حضور پہ ختم، اب احداث نبوت حضور پہ ختم، اب رسالت حضور پہ ختم، رتبے بھی حضور پہ ختم، زمانے بھی حضور پہ ختم۔ اب نہ کوئی رتبے میں کوئی اور آ سکتا ہے، نہ زمانے میں کوئی اور آ سکتا ہے۔ اس وقت معنی اور تھا، اب معنی اور۔ ہر جگہ لفظ کو دیکھ کر معنی کیا جائے، ہر جگہ نہ سپیکر کا معنی ایک ہے، نہ ہر جگہ گھڑی کا معنی ایک ہے۔ لفظ کو دیکھیں گے تب جا کر معنی ہوگا۔ میرے دوستوں میری بات کا مطلب عقیدہ ختم نبوت کے پروگرام میں آنے والوں ساتھیوں، اس طرح دلائل، فضائل، مسائل، عقائد میں باتیں یاد کر لیں، امت کے سامنے کل بات کریں، دلیل سے بات کریں، ثبوت سے بات کریں، ایویڈنس سے بات کریں، پروف سے، پھر بات میں وزن ہوتا ہے۔ جو طاقت ہے وہ دلیل نہیں ہوتی، جو دلیل ہے وہ دلیل ہوتی ہے، اور جب دلیل آئے بڑے بڑے کلاشنکوف کی بیٹلیں نیچے ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ دلیل گولی کی طاقت سے بہت تیز ہے۔ دلائل یاد کریں اور دلائل آگے بتائیں۔ اور آخر میں ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ابھی شیخ بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال کا ان لوگوں کو سامنا ہے، میں یہاں پر دو باتیں کرتا ہوں۔ آج ہم سے نوجوان کہتے ہیں کہ امریکہ بھی تو کافر ملک ہے، فلسطین والے کے مقابلے میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ کافر ملک ہے، تو امریکہ کو کیوں کیا ہوا؟ آپ نے ہندوستان کو تسلیم کیوں کیا ہوا ہے؟ اسرائیل کو کر لو۔ تو میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں ہسٹری آف اسرائیل پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہو تو اعتراض نہ کرو۔ جب یہودی 1924 میں جرمنی سے مار کھا کے نکالے گئے تو یہ فلسطین میں آئے تھے اور یہاں پر کالونی بنا کے زمین خرید کے رہنے لگے تھے۔ جب برطانیہ یہاں سے دفع ہو رہا تھا تو
تو اس نے جاتے جاتے ان کو اپنا اسلحہ دے دیا. انہوں نے ایک ہی رات میں اپنی پوری کالونیوں کی باڑ لگا کر راتوں رات اسے ملک بنا. یہ تو فلسطین کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ ہے. یوں کنٹری کریٹ نہیں ہوتی, یوں ملک نہیں بنا کرتے. یہ معاملہ ہے اسرائیل. تبھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے اس دنیا میں اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے. آپ کے اور میرے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں نہ تسلیم کرتے ہیں نہ ہماری فلائٹس یہاں تک جاتی ہیں. اصل یہ مسئلہ ہے. اور اسرائیل غاصب ملک ہے. اور پھر قبضہ کس پر؟ بیت المقدس پر. بیت المقدس وہ جگہ ہے جس پر اتنی بڑی عبادت ہوئی ہے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی ہوئی ہے نہ اس کے بعد کبھی. وہ عبادت کیا ہے؟ وہاں وہ نماز پڑھی گئی ہے جہاں امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ نماز بیت اللہ میں بھی تو ہو سکتی تھی نا. اللہ نے حضور پاک کو بیت المقدس بلا کر امامت کیوں دلائی؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے. جزاک اللہ. میں یہ عرض کیے دیتا ہوں, شیخ فرما رہے ہیں روحانی یا جسمانی معراج پہ بات کریں. میرے پاک پیغمبر کا روحانی معراج بھی ہے, جسمانی معراج بھی, ہم دونوں کے قائل. نبوت کو نیند میں بھی معراج ہوا ہے, نبوت کو حقیقت میں بھی معراج ہوا ہے. اور میں شیخ کی اس بات کو مزید عرض کرتے ہوئے کہوں کہ نبی علیہ السلام جب مسجد اقصی میں برف سے نفیس تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو حضور کے لیے جمع کی. روح مال جسد انبیاء وہاں تشریف لائے اور حضور پاک ان کے امام بنے. اور نبی علیہ السلام نے جاتے جاتے انبیاء کی مختلف باتیں بھی صحابہ کو آ کر بتائیں. ایک تو یہ بھی فرمایا کہ میں اس جگہ سے گزرا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور فرمایا میں بیت اللحم سے گزرا. پھر فرمایا میں سرخ قلعے کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا جس پہ وہ کھڑے ہو کے نماز ادا فرمایا. یہ ساری باتیں حضور پاک نے دیکھ کر بتائی ہے. صحیح مسلم کی صحیح احادیث, توجہ رکھنا. تو نبی پاک کا معراج تو حقیقی ہے, تو ہم اس معراج کے قائل ہیں. اس پہ جو نماز پڑھی گئی ہے یہ وہ نماز ہے جہاں امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی بھی. میں کہہ رہا تھا یہ بیت اللہ میں تو نہیں ہوگی, بیت المقدس میں ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے, اگر یہ بیت اللہ میں ہوتی تو لوگ کہتے حضور پاک تو بیت اللہ میں ٹھہرے ہیں, اپنے گھر میں ٹھہر کے امام مطلب بنے, یہ کوئی فضیلت ہے؟ حضور پاک کو اللہ نے قبلہ بنی اسرائیل میں لے گئے اور وہیں پر امامت دلائی, یہ فضیلت ہے جہاں سب نے مانا. تو پیغمبر علیہ السلام نے مانا وہ اتنی افضل جگہ ہے فلسطین. وہ قبلۃ الاولیٰ کی جنگ لڑ رہے ہیں فلسطینی, وہ آپ کی اور میری بھی جنگ ہے. ایز اے مسلم اگر ہم سوچیں تو ہماری بھی جنگ ہے, وہ جنگ لڑ رہے ہیں. آج حق یہ تھا کہ ہمارے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ اپنی آرمی کو وہاں بھیجتے, اپنی فوجوں کو وہاں بھیجتے. کام انہیں کا ہے, وہی کرتے. جیسے شیخ نے کہا یا تو بارڈر کھولو ہمیں اجازت دو, لیکن جب بارڈر نہیں کھولنا تو پھر انہیں بھیجے جن کا کام ہے, وہ نہیں بھیجے. میں حیران ہوں 57 اسلامی ملکوں کی فوج کے سربراہ ہمارے فارمر آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب, یہ اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے اگر فلسطینیوں کا خون آ گیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم قبلۃ الاولیٰ پر بات ہی نہیں کر رہے. اللہ کرے ہمارا یہ خیال غلط ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج ہم بیت المقدس نہ بچا پائے, کل مکہ مدینہ پر بات آ جائے گی, یاد رکھیں اس تک بات ہے. پھر کیا کریں مسلمانوں؟ آج ہم لوگ جو بیٹھے, ہم عوام ہیں, ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کام تو کریں جو ہمارے ذمہ ہے. تو 3 چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, ان 3 چیزوں کو کریں. نمبر 1, وہاں جا نہیں سکتے, وہاں جا نہیں سکتے تو وہاں امداد تو بھیج سکتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں جانے کی ترغیب دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس وہاں جانے کی توفیق نہ ہو تو فرمایا وہاں چراغوں میں جو تیل جلتا ہے نا وہ اپنی طرف سے جلوا لے تاکہ حرم بیت المقدس میں روشنی ہو, تیرے جانے کے برابر ہو جائے. تو آج جمعیت علماء اسلام کے دست و بازو بنے نا جو ان کے لیے ٹھہرے. آج پورے پاکستان میں, باقیوں نے تو اکا دکا بات کی ہے, اس پر اہل حق کی جماعت جمعیت علماء ہے جسے ٹھہری ہے جیسے ٹھہرنے کا حق. اور جو مولانا نے بات وہاں فرمائی تو چند بندوں نے کہا مولانا کو آج انسانی حقوق یاد آئے گا. میں نے کہا بیوقوف ہو, یہ تو حدیث سے پاک ہے. جس پر یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جنگ میں اس کو نہ مارا جائے جو سامنے جنگ کرنے نہ آئے, وہ خاتون ہو یا وہ مریض ہو یا وہ بوڑھا یا وہ بچہ ہو. ہمارا کام یہ نہیں ہے.
آج ماشاءاللہ ہمارے وہاں کے مجاہدین خواتین چاہے وہ یہودی ہوں ان کی عصمتوں کے بھی محافظ ہیں، لیکن جو سامنے معاملہ چل رہا ہے تو اس پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور اسی پر کہتا ہوں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جتنے اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. ہم نیسلے کا پانی آج کے بعد نہ پیے، پاکستانی کمپنیوں کے پانی پیے. پاکستانی کمپنی کا پانی بندہ نہیں پی سکتا، نیسلے ضرور پینا، ایکوافینا ضرور پینا ہے جو یہودیوں کی کمپنی. نہ بابا ان کی کمپنی کیوں پیتے ہو پانی؟ میں یہاں جملہ کہتا ہوں، یہ جو پیپسی ہے، یہ جو کوکس ہے، یہ مرنڈا ہے، یہ سیون اپ ہے، یہ جو ڈیو ہے، ان کا بینیفٹ اسرائیل کو جاتا ہے. آپ چھوڑ دیں. آج ہم نہیں چھوڑنے پہ تیار. ایک ساتھی مجھے کہنے لگے میری ایک بوتل سے کیا ہوگا، میں 100 روپے کی بوتل لے رہا ہوں، کیا ہوگا اگر چھوڑ دیتا ہوں؟ میں نے کہا بہت کچھ ہوگا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا 100 روپے سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں آ جائیں، 2 کلاشن کی گولیاں آئیں گی. اور اس نے 2 گولیاں اسرائیل نے لے کے فلسطینی بچے کے سینے میں اتار دی نا، تختہ بن گئی اور کمر نمازیں پڑھ پڑھ کے، ماتھے پہ محراب بن گیا ہو سجدے کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے بندہ کمزور ہو گیا ہو. یہ ساری باتیں رب کے دربار میں اگر ایک فلسطینی بچے کا خون آ گیا یہ اڑ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں. یہ بارش کا پہلے ایک قطرہ آتا ہے، پورا پر نالا نہیں آ جاتا، ایک ایک قطرہ آتا ہے. من حیث القوم ہمیں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کریں گے؟ آج مجھے کراچی سے ایک دوست نے کہا کہ حضرت اب یہ کولڈ ڈرنکس نہ پیو تو اور کون سی پئیں؟ میں نے کہا میں پاکستانی کمپنیوں کے نام گنواؤں نا تو لوگ کہیں گے مولوی پاکستانی کمپنیوں تو پیسے کتنی بیٹھے ہوئے کو نہ مشہور کرا دیں. میں نے کہا باقی پی لیں، ہم کیوں لیں؟ باقی جو حلال کمپنی ہے وہ پی لیں، مجھے کسی خاص پروڈکٹ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اسرائیلیوں کو چھوڑیں. کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے یہ طے کریں کہ صبح خوشام میں ہم نے نہ یہ پیپسی وغیرہ پینی ہے، نہ نیسلے کا پانی پینا ہے، نہ پینے دینا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ اور لپٹن کی چائے بھی اسی میں شامل ہے. لپٹن کی چائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میکڈونلڈ سے کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لعنت بھیجیں ان کو. اور دوسرا کام ہے کہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، آئی ڈیز ہیں، ان کو فلسطینیوں کے حق میں رنگین. آج میڈیا وہاں اس کے لیے فلسطینیوں کی پروفائل لگائے، بیت المقدس کی پروفائل لگائے. حضرت موجود ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. آج بیت المقدس کی پہچان ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. یہودیوں کی سازش ہے ایک اور تصویر کو بیت المقدس بنا دی. قبہ صخرہ ہے نا، وہاں آپ گوگل پہ لکھیں نا بیت المقدس تو اس کی تصویر آ جاتی ہے سامنے پیلے قبے کی. پیلا قبہ محترم ضرور ہے پر وہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی کالے قبے والی ہے. تو کیوں انہوں نے سازش کی ہے؟ تاکہ اگر وہ مسجد اقصی گرا بھی دے تو مسلمان کہنے نہیں قبہ تو محفوظ ہے. تو اس لیے مسجد اقصی کی تصویر لگائیں، مسجد اقصی کو پروموٹ کریں، تو اپنی پروفائل بنائیں، یہ کام کریں. نمبر 3، مصلی پہ بیٹھیں، سفید ریشوں کے واسطے دیں، چھوٹے بچوں کے واسطے دیں کہ اللہ یہ معصوم ہیں، ان کے گناہ نہیں ہے، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے. بیٹھ کے مانگیں. مانگنے میں کیا ہے؟ دعا کا مطلب ہے اللہ کے دفتر میں اپنی درخواست جمع کراؤ. اس میں کیا پرابلم ہے کہ اللہ کے آفس میں اپنی اپلیکیشن جمع کرا دیں؟ مانگیں یہاں پہ بیٹھ. ہاں ہمیں توفیق ہوئی تو ہم جائیں. حضرت قائد ملت اسلامی نے کہا تم ہمارے سرحدیں کھول دو، پھر انشاءاللہ ہم اسرائیلیوں کو بتائیں گے کہ تم یہودی نسل محمد کے شاہینوں کے سامنے ٹھہر کیسے. نہتے لوگوں پر ہاتھ اٹھانے والی قوم ہے یہ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک ان کے اوپر ذلالت مسلط کی گئی ہے. لیکن آج ہم یہاں ہیں تو جتنا بیٹھے ہیں اتنا تو کریں تاکہ حدیث پاک سے تو بچیں. حدیث میں کہیں پہ ظلم ہو تم آواز نہیں اٹھاؤ گے مبادہ تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے. تو آج ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. کریں گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا. شاید میں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، شاہد مجھے یاد دلا. یہ ذہن میں رکھیں کہ سیاست اسلامیہ یہ ہمیں ہمارے نبی نے علماء کی ذمہ داری لگائی. سیاست اسلامیہ کیا مطلب؟ جس نبی نے حافظ کو مصلی کا وارث قرار دیا، عالم کو منبر کا وارث قرار دیا، خانقاہ کے پیر طریقت کو تصوف کا وارث قرار دیا، مبلغ کو تبلیغ کا وارث قرار دیا، مجاہد کو جہاد کا وارث قرار دیا، اسی نبی نے فرمایا
कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल-अंबिया। सही बुखारी जल्द अव्वल की रिवायत है, बाब किताबुल अंबिया की रिवायत है, अबू हुरैरा रावी है। हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल-अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया भी होते, वो सियासतदान भी होते। एक नबी आता, वो नबी भी होता, इस्लामी सियासतदान भी होता। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, एक नबी फौत होता, अल्लाह दूसरे को नबुव्वत भी देते, इस्लामी सियासतदान होने के रुतबा भी देते। वाना आखिरुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, इन्नहु ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद नया नबी नहीं आएगा। सहाबा ने उस सवालिया नजरों से देखा, या रसूलल्लाह खत्म नबुव्वत हो गई तो खत्म सियासत भी हो गई? हुजूर ने फरमाया जी नहीं, फसयकूनु बअदी खुलफा फयक्सुरून, मेरे बाद उलमा आएंगे और सियासत में नबुव्वत के वारिस, आलिम सियासत में नबुव्वत का वारिस। तो इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद से लेकर जमीयत उलमाए इस्लाम तक ये रसूलुल्लाह के सियासी वारिस है। आज में लोग कहते हैं मौलवी को इस्लामाबाद की पड़ी है, तू इस्लाम की बात करता, इस्लामाबाद की बात क्यों करता है? मैंने कहा जो बाकी हैं वो खाने काबे की इमामत की बात कर रहे हैं, बाकी जो खलोते हैं उनको खाने काबे की मौत नहीं चाहिए, वो भी इस्लामाबाद चाहते हैं। तो मौलवी इस्लामाबाद जाएगा तो इस्लाम की हिफाजत करेगा, एक जगह बैठ के कंट्रोल करेगा ना। तो दीन के मसले में ऐसा नहीं है, हम कहेंगे और इस तरह सुने, आलिम दीन उलमा सियासत में नबुव्वत के वारिस है। तो जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है। अकीदे खत्म नबुव्वत पे अभी मैंने बात की, तो मैं यहाँ एक जुमला कहूँ, हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अल्लाह की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, हमें उनके इखलास पे शक नहीं है, उन्होंने कुर्बानियां दी, लेकिन कानून उनके दौर में नहीं बन सका। क्यों? उस वक्त उलमा के पास सारी ताकत थी, सियासी ताकत नहीं थी। जब 1974 आया तो मुफ्ती महमूद असम्बली में मौजूद है, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी असम्बली में मौजूद है, रहमहुल्लाह। इस समय जुमला काम है, जितनी उम्मत में बरेलवी देवबंदी आले हदीस के साथी थे, सारे उलमा वहां मौजूद थे, सबने एक होकर सियासी कुव्वत के साथ कादियानियों के लिए कानून बनवाया है। हजरत बुखारी के दौर में 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ था, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुआ। मुफ्ती महमूद के दौर में एक बंदे को भी गोली नहीं लगी, लेकिन कानून बन गया। ये होती है सियासी ताकत, ये है उलमा का सियासी किरदार। और अब भी नामूस सहाबा व अहले बैत बिल पेश हुआ है, इसमें भी मेरे कायद का अमल दखल है। अगर इस पर मुफ्ती अब्दुल शुकूर रहमहुल्लाह का किरदार ना होता, इसी पर हमारे सेनेटर तला महमूद साहब वजीर मस्ती उमूर का किरदार ना होता, मेरी जमीयत उलमा के एमएनए और सेनेटर्स का किरदार ना होता, कभी नहीं हो सकता था। और हमने किया इसको। तो आखिर में यहूदी एजेंट का एक साथी बैठा था जिसने उसको वीटो कर दिया। मतलब तो जैसे जमीयत उलमा ने कादियानियों की मंजी ठोकी थी ना 74 में, वो कादियानियों की छोटे बहन भाइयों की भी मंजी ठोक रहे थे। जब भी उलमाए कराम दीन के लिए पावर में आए, उन्होंने दीन के लिए काम किया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ थे, इनके साथ हैं, इनके साथ हैं, करेंगे इंशाअल्लाह।